نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور لاک ڈاؤن کا تیسرا ہفتہ چل رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں سے بھوک کی پریشانی اور اس کی وجہ سے بھیانک واقعات سننے کو آ رہے ہیں۔ ایک عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے اپنے 2 بچوں سمیت خودکشی کر لی ہے، اور ایک عورت کے بارے میں کہ اس نے اپنی عصمت فروشی کا بھی سودا کیا۔ امت کا یہ حال ہو رہا ہے۔ بھوک کی پریشانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی غریبوں، ناداروں، یتیموں، بیواؤں کی لاج رکھے، سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آج کی رات خاص طور سے ہم اپنے لیے بھی اور ساری امت کے لیے بھی اس طرح کی پریشانیوں سے پناہ مانگے۔ ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے جو واقعات بیان فرمائے، اس موقع کی یہ حدیث ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے کہ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ ان میں برکت جاتی رہے گی اور لوگوں کے معاشی حالات میں ابتری پیدا کرنے والے مختلف حالات پیدا ہو جائیں گے۔ چنانچہ پہلے سال تو آسمان تہائی بارش کو اور زمین تہائی پیداوار کو روک لے گی، یعنی اور سالوں کے معمول کے خلاف اس سال بارش 1/3 کم ہوگی۔ اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی 1/3 کمی ہو جائے گی۔ پھر دوسرے سال آسمان 2/3 بارش کو اور زمین 2/3 پیداوار کو روک لے گی، اور پھر تیسرے سال آسمان تمام بارش کو اور زمین اپنی تمام پیداوار کو روک لے گی۔ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے کچھ خلاف معمول اور خرق عادات باتوں کو ذکر فرمایا۔ آگے اس حدیث میں ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بھوک کے وقت انسان کی بے صبری کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم آٹا گوندتے ہیں اور اس کی روٹی پکا کر فارغ بھی نہیں ہوتے کہ بھوک سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس وقت جب کہ قحط سالی پھیلی ہوگی اور غذائی چیزیں دجال کے تسلط میں ہوں گے اور کھانے پینے کی چیزیں صرف وہی شخص پائے گا جو دجال کی اتباع کرے گا، آخر مومنوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی وہ اپنی بھوک پر کس طرح قابو پائیں گے اور انہیں صبر اور قرار کس طرح ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے وہی چیز کافی ہوگی جو آسمان والوں یعنی فرشتوں کو کافی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس۔ یہ روحانی غذا ہے اور یہی حقیقی چیز ہے۔ حالات ایسے ہی بتا رہے ہیں کہ اب ہمیں روحانیت میں ترقی کرنا ہے۔ مادیت کو جس پر ہم نے پوری طریقے سے پورا بھروسہ کر رکھا تھا، اس سے اپنے کو علیحدہ کرتے ہوئے بقدر ضرورت استعمال کرتے ہوئے روحانیت کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اللہ جل جلالہ امت کے حالات کو سازگار فرمائے، آنے والے بھیانک حالات میں پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے ان دنوں میں امت جس وبائی مرض کی وجہ سے پریشان حال ہے، اللہ حالات کو درست فرمائے، جلد از جلد سازگار بنائے،
اور اللہ یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائے، اللہ مرحومین کی بخشش فرمائے، پوری امت مسلمہ کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری انسانیت کو سکون کا سانس نصیب فرمائے۔ آج کی شب میں اس احکار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور پوری امت کے حق میں بھی اللہ جل جلالہ سے خوب دل لگا کر دعائیں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔